السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 52، آیت نمبر 53، آیت نمبر 54 یعنی 52، 53، 54 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ان چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نصیحت فرمائی ہے، وہیں اس میں ہم مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی خاص طور سے وہ لوگ جن کو رہنما کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسپٹ کیا ہے، ان کے لیے بڑی نصیحتیں. جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے لیے ان آیتوں کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں. جو لوگ ایک ذمہ داری کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحتیں ان آیتوں کے اندر. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضامندی کے طلبگار ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے دور مت کیجیے، ان کو قریب کر کے رکھیے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی طلبگار ہیں اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب کر کے رکھیے. اللہ نے آگے فرمایا، ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب نہیں ہے. ان کے حساب سے، ان کے ذمے میں آپ کا کوئی حساب نہیں، اور آپ کے ذمے میں بھی ان کا کوئی حساب نہیں ہے. اور آگے فرمایا فتطردہم، اگر آپ ان کو دور کریں گے فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مکہ کے جو قریش کے جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے، جن میں خاص طور سے اقرع ایک سردار کا نام اور اعینہ ایک سردار کا نام، یہ دونوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم تو آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد بڑے چھوٹے قسم کے لوگ، یعنی ذرا پیسے والے، ذرا مقام والے، ایسے لوگ نہیں رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھنے میں ہم کو ذرا جھجک محسوس ہوتی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ قریش کے بڑے بڑے سرداران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھیں، ایمان قبول کریں. ایسا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آ ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی فضل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مکہ کے قریش کے کچھ بڑے بڑے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس طرح کی پیشکش کی کہ کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں وہ ذرا چھوٹے قسم کے ہیں، ہم لوگوں کے لیول کے نہیں ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو اچھا رہے گا، یہ ہمارے اوپر جرأت نہ کریں گے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان 6 لوگوں میں سے ایک میں خود، اور دوسرا عبداللہ بن مسعود، اور تیسرا حذیل کا ایک آدمی، اور چوتھا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور 2 اور لوگ جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا. اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے لانا تھا آیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جو ایمان کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور جو سچے دل سے ایمان قبول کر چکے ہیں، اب ان کو آپ اپنے مجلس سے دور مت کیجیے. اب ان کو آپ اپنی مجلس سے ہرگز دور مت کیجیے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ ان کو اپنے مجلس سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے.
کیونکہ یہ جو صحابہ کرام ہے یہ پکے اور سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں، اور جن کفار و مشرکین کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مجلس میں آ کر کے بیٹھے، ان کا ایمان لانا یقینی نہیں ہے، لہذا ان کو پریفر کرنا ان کے دولت کی وجہ سے، ان کی مالداری کی وجہ سے، اور یہ جو پکے سچے ایمان والے ہیں ان کو نیچے کرنا آپ کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو آج کے ڈیٹ میں بھی جہاں اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہیں آج کے ڈیٹ میں بھی اگر ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو سچے دل سے کتاب و سنت کی اتباع میں آگے بڑھ چکے ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی مقام ہو، چاہے وہ دولت والے ہوں، چاہے وہ دولت والے نہیں ہوں، چاہے ان سے ہمارا مفاد جڑا ہو، چاہے ان سے ہمارا مفاد نہیں جڑا ہو، ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنا ہے، ان کو انکریج کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ خاص طور سے جو ذمہ داران ہیں ان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈنگ کیریکٹر میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ معنی رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ بات کہی جو اسی بات سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ سامعین اکرام، اصل میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مکہ کے جو بڑے بڑے قریش تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کے ریل پیل سے نوازا تھا، سماج و معاشرے میں ان کا بڑا مقام تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہماری ہی اجارہ داری ہے، سب کچھ ہماری اجارہ داری، ہم ہی جو کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، ہم ہی کو خیر مل سکتا ہے تو مل سکتا ہے، دوسروں کو خیر نہیں مل سکتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ لوگ بڑے گھٹیا قسم کے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بڑے بڑے لوگوں نے انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ ان کی چودراہٹ چلی جائے گی۔ کون لوگ آئے؟ کمزور قسم کے مرد، عورت، غلام، اس ٹائپ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوئے، جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ ذرا چھوٹے قسم کے لوگ تھے، ان کے زمانے کے ان کے علاقے کے بڑے بڑے سرداران نے کہا، قرآن کریم نے کہا کہ ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، مطلب اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بڑے سردار نے کہا کہ اے نوح، تمہارے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی چھوٹیا قسم کے لوگ ہیں جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی شروع میں مالدار لوگ ایمان نہیں لائے، جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے مشرکین مکہ کو اللہ نے آزما لیا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر اس دین کے اندر خیر ہوتا تو ہم لوگ لے لیتے تھے، لیکن اس میں تو کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں پر احسان کیا جو اس سماج و معاشرے کے انتہائی چھوٹے قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو دین ہے اور دین کا جو کام ہے اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کو بھی اللہ دے سکتا ہے، کسی کو بھی اللہ نواز سکتا ہے، کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے، کسی کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھا دے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے دین کے راستے میں کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنا جذبہ ہے، تمہارے دل کے اندر دین اسلام کو آگے بڑھانے کا کتنا جذبہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دو بات معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ دولت مندی اور غربت یہ اسلام کی نیابت اور اسلام کی لیڈنگ کی میں آگے نہیں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ جس کے اندر اللہ وہ صلاحیت دے گا،
جس کے اندر سچائی اور خلوص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لے لے گا. دوسری بات، اگر غریب اور مسکین قسم کے لوگ دینداری میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھ کر کے یہ کہنا کہ یہ چھوٹے قسم کے لوگ کیا کر پائیں گے، یہ ہماری بڑی بھول ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کو بیان کیا کہ ہم نے بعض کو بعض سے آزما دیا. آزمایا کس بات سے؟ کہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو تھے وہ بعد میں چل کر کے اسلام کے بہت بڑے پلر بن گئے، لیکن اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے. لہذا ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ ہر سماج و معاشرے کے ہر جماعت و جمعیت کو اسی طرح سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، جس میں بھی بڑی نصیحت ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کو کہو السلام علیکم. کسی کو بھی، ابھی کوئی ہے نا، ابھی ہمارے سامنے فیاض بھائی آ گئے، ہم ان کو پڑھاتے ہیں، اگر ہم ان کو سلام کر دیں گے تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بھی ایمان والا آئے اس کو سلام کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے. سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، ان کے دل میں مزید نرمیت آتی ہے، وہ مزید دین اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے السلام علیکم، اور ان کو یہ بھی کہیے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے انہوں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے. رحمت کو لازم قرار دیا کیا مطلب؟ پچھلے زمانے میں جو گناہ ہوا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. نیکسٹ کبھی نادانی میں گناہ ہو جائے گا اور سچے دل سے توبہ کر لو گے اللہ اس کو بھی معاف فرمائے گا. یہ دونوں ہی باتیں، کیونکہ اگلی جو آیت کریمہ کا جو اگلا اسٹیپ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی پہلے بہت سارے جو لوگ تھے ان سے بھی بڑے بڑے گناہ ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو خاص طور سے بتایا کہ جب آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان میں چلا آتا ہے، سچائی اور ہدایت کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کو سلام بھی کیجیے اور ان کو یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. آگے فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. بے شک تم میں سے جو بھی آدمی اگر کوئی نادانی کا کام کر بیٹھے، گناہ کا کام کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کر لے، واصلح اور اپنے عملوں کی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں. ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنا اور اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھال لینا یہ ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے جماعت و جمعیت کے لیے بھی ضروری ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.